بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى هذا نقول ينعقد النکاح بلفظ الحبة والتملیک والبیع۔ ما قبل میں یہ قاعدہ بیان کیا کہ استعارہ اور مجاز کی دو صورتوں میں سے دوسری صورت یہ تھی کہ معنی حقیقی اور مجازی کے درمیان سبب اور مسبب کا جب تعلق ہو تو سبب بول کر مسبب مراد لینا یہ جائز ہے۔ ہاں، مسبب بول کر سبب مراد لینا یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ اسی اصول اور ضابطے کے پیش نظر ہم یہ کہتے ہیں کہ لفظ ہبہ، تملیک اور بیع وغیرہ سے مجازاً استعارتاً نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یعنی اگر کسی عورت نے مرد سے کہا وَهَبْتُ لَكَ نفسی، کہ میں نے خود کو تجھے ہبہ کیا، اور مرد نے جواب میں کہہ دیا قبل تو بس اتنا کہنے سے نکاح ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر عورت نے کہا ملکت لک نفسی، کہ میں نے تجھے اپنی جان کا مالک بنایا، مرد نے کہا قبل تو قبول کر لیا، نکاح ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر عورت نے کہا بعت لک نفسی، کہ میں نے تیرے ہاتھ اپنے آپ کو بیچا، مرد نے کہا قبل تو میں نے قبول کر لیا، تو ان الفاظ کے کہنے سے مجازاً استعارتاً نکاح منعقد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فی الجملہ لفظ بیع، ہبہ اور تملیک یہ سب کے سب مل کے رقبہ کا افادہ کرتے ہیں، ہے نا؟ غلام اور باندی میں لفظ ہبہ سے، تملیک سے اور بیع سے، ان سب میں مل کے رقبہ ثابت ہوتی ہے، ذات کا مالک بننا ثابت ہو جاتا ہے ان عقود کے ذریعے، عقد بیع، عقد ہبہ یا عقد تملیک کے ذریعے مل کے رقبہ ثابت ہو جاتی ہے۔ اور جہاں مل کے رقبہ کا ثبوت ہو باندیوں میں، تو وہاں مل کے متعہ بھی ثابت ہوتی ہے، استمتاع کرنے کی ملک بھی وہاں ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یہ الفاظ یعنی بیع، ہبہ اور تملیک وغیرہ، اسی طرح صدقہ بھی ہے لفظ، یہ سب الفاظ مل کے رقبہ کے واسطے سے مل کے متعہ تک پہنچانے والے ہیں، اور جو کسی واسطے سے کسی چیز تک پہنچانے والا ہو وہ اس کا سبب ہوتا ہے۔ تو لہذا ہبہ، بیع، تملیک اور صدقہ وغیرہ یہ سب سبب ہے مل کے متعہ کے لیے۔ اور آپ نے پڑھا کہ سبب بول کر مسبب مراد لینا جائز ہے، لہذا ہبہ، تملیک، بیع، صدقہ وغیرہ بول کر اگر نکاح کی وہ نیت کر لے، نکاح کا قصد کر لے، تو نکاح مجازاً استعارتاً ہو جائے گا۔ لیکن اس کے الٹا نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ اس کے الٹا نہیں ہوگا کہ الفاظ نکاح اگر کسی نے بولے تو اس سے بیع یا ہبہ یا صدقہ یا تملیک ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ نکاح ان کے لیے مسبب ہے، اور مسبب بول کر سبب مراد لینا جائز نہیں ہے۔ تو لہذا نکاح بول کر ہبہ، صدقہ، تملیک یا جو ہے بیع وغیرہ مراد دینا یہ جائز نہیں ہے۔ نکاح بول کر ان چیزوں کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، وَعَلَى هَذَا نقول، اور اسی ضابطے کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ينعقد النکاح بلفظ الہبۃ والتملیک والبیع، کہ نکاح منعقد ہو جائے گا لفظ ہبہ، تملیک اور بیع سے، لأن الہبۃ بحقیقتها توجب ملک الرقبۃ، اس لیے کہ ہبہ وغیرہ یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے مل کے رقبہ کو ثابت کرتے ہیں۔ وملک الرقبۃ یوجب ملک المتعۃ فی الاماء، اور مل کے رقبہ یہ مل کے متعہ کو ثابت کرتی ہے باندیوں میں۔ فکانت الہبۃ سببا محضا لثبوت ملک المتعہ، لہذا ہبہ وغیرہ یہ سبب محض ہوئے ثبوت ملک متعہ کے لیے۔ فجاز ان یستعار عن النکاح، تو جائز ہوگا کہ نکاح سے ان کا استعارہ کیا جائے، یعنی مجازاً نکاح مراد لیا جائے۔ وکذالک لفظ التملیک والبیع، اور اسی طرح لفظ تملیک اور لفظ اور بیع کا حال ہے۔ ولا ینعکس، اور اس کا الٹا نہیں ہو سکتا، حتی لا ینعقد البیع والہبۃ بلفظ النکاح، یہاں تک کہ بیع اور ہبہ وغیرہ یہ لفظ نکاح سے منعقد نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے،
فرماتے ہیں ثم فی کل موضع یکون المحل متعینا لنوع من المجاز لا یحتاج فی النیت. اب یہاں سے ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں. دیکھیے معنی حقیقی سے معنی مجازی کی طرف رجوع کرنے کے لیے یا تو کوئی مضبوط قرینہ چاہیے جو خود دلالت کرے کہ یہاں معنی حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ معنی مجازی مراد ہے، یا بندہ خود نیت کرے اپنے کلام میں معنی حقیقی کو چھوڑ کر معنی مجازی کی خود نیت کرے تو مجاز کا ثبوت ہوگا اس کے کلام سے، ہے نا. تو نیت ضرورت پڑتی ہے نیت کی معنی مجازی کو مراد لینے کے لیے، معنی مجازی کا ثبوت ہونے کے لیے نیت ہو یا پھر مضبوط قرینہ ہو. ورنہ اگر کوئی قرینہ نہیں ہے اور متکلم کی جانب سے کوئی نیت بھی نہیں پائی جا رہی مجاز کی تو کلام کو حقیقت پر محمول کرنا یہ واجب ہوگا، ہے نا. کیونکہ اصل حقیقت ہے، مجاز فرع ہے، غیر اصل ہے وہ. اور قاعدہ ہے کہ جب کوئی چیز کو اصل سے پھیرنے کی طرف کوئی چیز وہاں سبب نہ ہو، کوئی چیز اصل سے پھیرنے والی نہ پائی جائے تو شے کو اصل پر محمول کیا جاتا ہے، اصل پر محمول کرنا لازم ہوتا ہے. تو معنی مجازی کے ثبوت کے لیے یا تو مضبوط قرینہ چاہیے جو بتائے کہ حقیقت مراد نہیں مجاز مراد ہے، یا متکلم کی اپنی نیت ہو جو اس کے معنی مجازی کا ثبوت اس سے ہو سکے. تو بہرحال مجاز میں نیت کی حاجت پڑتی ہے بعض صورتوں میں کہ نیت کرے گا تو مجاز کا ثبوت ہوگا ورنہ تو نہیں. اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ایک ضابطہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جہاں کلام معنی مجازی ہی کے لیے متعین ہو وہاں پر مجاز کی نیت کرنے کی الگ سے ضرورت نہیں ہے. اور یہ کہاں ہوگا؟ جہاں معنی حقیقی محال ہوں. جیسے کہ ایک مثال گزری کہ اگر مولا نے اپنی سے زیادہ عمر والے اپنے غلام کے لیے کہا ہذا ابنی کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو معنی حقیقی تو اس کا محال ہے کیونکہ ایک زیادہ عمر والا شخص کم عمر والی شخص کا بیٹا ہو جائے یہ محال ہے. اور کلام کو امام اعظم کے نزدیک لگ بھی نہیں کریں گے کیونکہ ترکیب نحوی کے اعتبار سے کلام اس کا صحیح ہے، عاقل بالغ مکلف سے صادر ہوا ہے وہ کلام، تو اسے لغو بھی نہیں کیا جائے گا اور حقیقت بھی اس کی محال ہے. تو یہاں کلام خود معنی مجازی کے لیے متعین ہے کہ لا محالہ اس سے، ہے نا، لا جرم اس سے معنی مجازی ہی مراد لیں گے اور اس سے وہ غلام کیا ہے آزاد ہو جائے گا. تو یہ ضابطہ ہے کہ جہاں بھی حقیقت مراد لینا ممکن ہی نہ ہو تو کلام خود بخود معنی مجازی کے لیے متعین ہو جائے گا، جیسے کہ ابھی مثال دی ہذا ابنی والی. وفی کل موضع یکون المحل متعین لنوع من المجاز لا يحتاج فی النیہ. اور ہر وہ جگہ کہ جہاں محل مجاز کے لیے متعین ہو اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے نا. معنی مجازی کی نیت کرے یا نہ کرے خود بخود معنی مجازی ہی ثابت ہوگا. اب یہاں ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ بھائی ابھی آپ نے یہ کہا کہ لفظ ہبا بے اور تملیک سے نکاح منعقد ہو جائے گا، ہے نا. یہ کہا، اس پر معترض اعتراض کہتا ہے کہ بھائی کیسے نکاح منعقد ہو جائے گا؟ صاحبین کے نزدیک تو معنی حقیقی سے معنی مجازی کی طرف رجوع کرنے کے لیے شرط ہے کہ معنی حقیقی ممکن ہو. اگر معنی حقیقی ممکن ہی نہ ہو تو ان کے نزدیک تو کلام لغو ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، مجاز کی طرف رجوع ہی نہیں کیا جاتا. اور یہ ہبا اور بے و تملیغ وغیرہ کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ یہاں حقیقت معنی حقیقی ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ ایک آزاد عورت اپنی ذات کا کسی کو مالک نہیں بنا سکتی، شرعاً محال ہے. اور نہ اپنی ذات کو کسی کو ہبا کر سکتی ہے، محال ہے. نہ اپنی ذات کسی پر صدقہ کر سکتی ہے، نہ اپنی ذات کسی کے ہاتھ بیچ سکتی ہے، کیونکہ آزاد انسان پر یہ تمام تصرفات ہو ہی نہیں سکتے. وہ نہ ہبا کیا جا سکتا ہے، نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ کسی کو مالک بنا سکتا ہے، نہ کسی پر اپنے آپ کو صدقہ کر سکتا ہے نا. تو معنی حقیقی جو اس کلام کے ہیں یعنی وہب تو لکا نفسی یا بے تو لکا نفسی یا تصدق تو علیہ کا نفسی، جو بھی اس کلام کے معنی حقیقی ہیں وہ تو محال ہیں. اور جو معنی حقیقی شرعاً محال ہے تو پھر آپ نے مجاز کی طرف رجوع کر کے ان سے نکاح کو صحیح کیسے قرار دے دیا؟ صاحبین کے نزدیک تو ان کلام کو لغو ہونا چاہیے، اس سے کوئی حکم ثابت ہی نہ ہو. ہاں اتنا ضرور ہے کہ امام اعظم کے نزدیک چونکہ حقیقت کا ممکن ہونا ضروری نہیں ہے،
ہے نا، کلام کا ٹھیک ہونا چاہیے بس ترکیبی لحاظ سے. تو امام اعظم کے نزدیک تو ہم مان سکتے ہیں کہ مجازن ان الفاظ سے نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن آپ نے جو کہا کہ احناف کے نزدیک نکاح منعقد ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے نا. حالانکہ مذہب امام ابو یوسف، امام محمد اور امام اعظم تینوں کا یہ ہے کہ ان الفاظ سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے. تینوں کا ہمارے امام کا یہی مذہب منعقد ہو جاتا ہے. لیکن معترض اعتراض یہ کر رہا ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے مذہب پر نکاح صحیح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے شرط لگائی ہے کہ حقیقت ممکن ہو. ہاں، امام کے مذہب پر ٹھیک ہو جانا چاہیے کیونکہ ان کی یہاں شرط نہیں ہے. تو اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی، آزاد عورت کا خود کو ہبا کرنا یا بیچنا یا صدقہ کرنا یا مالک بنانا کسی کو، یہ محال نہیں ہے بلکہ فی الجملہ ممکن ہے. اور اس کا امکان اس طرح ہے کہ معاذ اللہ اگر کوئی آزاد مسلمان عورت تھی، وہ مرتد ہو گئی، اور مرتد ہو کر وہ دارالحرب چلی گئی. پھر دارالحرب سے مسلمان اس کو قید کر کے لے آئے، یعنی مسلمانوں نے لشکر کشی کی دارالحرب پر، حربی کو شکست ہوئی اور لوگ پکڑے گئے. ان میں یہ عورت بھی قید کر کے لائی گئی. اب یہ دارالاسلام میں آئی، ہے نا. اب یہ تو ملک ہے کسی کی، ہے نا. یہ تو چونکہ دارالحرب سے جو قیدی پکڑ کے لائے جاتے ہیں وہ شرعاً مجاہدین کی ملک ہوتے ہیں، مجاہدین ان کے مالک ہوتے ہیں، ہے نا. تو اب اگر یہ کسی شخص سے کہے وہبت لک کی نفسی، یا اس طرح کے تصدق تو علیہ کے نفسی، تو اصل میں تھی یہ حرہ، ہے نا، آزاد تھی. لیکن اس پر یہ ہوا وغیرہ کے عقود اب صادق آ جائیں گے، ہوا وغیرہ کے عقود اب اس پر واقع ہو جائیں گے. تو دیکھیے فی الجملہ اس پر بے ہبہ صدقہ وغیرہ کے عقود کا صادق آنا یہ ممکن ہے. اور جب فی الجملہ حقیقت ممکن ہے تو اتنا ہی کافی ہے مجاز کی طرف رجوع کرنے کے لیے. اس لیے امام یوسف اور امام محمد نے بھی مجاز کی طرف رجوع کیا اور ان الفاظ سے نکاح کو صحیح مانا. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی عام انسان کا آسمان میں اڑنا، کہ اگر کسی شخص نے قسم کھا لی کہ باخدا اگر میں آسمان میں نہ اڑ سکا تو میری بیوی کو طلاق ہے نا. تو اب یہاں اس کلام کو لغو نہیں کہیں گے امام ابو یوسف اور امام محمد بھی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک عام مسلمان کا بھی آسمان میں اڑنا یہ شرعاً ممکن ہے، اس طور پر کہ ہو سکتا ہے اللہ اس کو فوراً ولایت عطا فرما دے اور وہ اپنی کرامت سے آسمان میں اڑ لے. محال تھوڑی نہیں، شرعاً ممکن ہے. اور جب فی الجملہ یہ حقیقت ممکن ہے تو اس پر کلام کی بنا ہوگی، ہے نا. اور اگر وہ نہیں اڑا آسمان میں تو اس کی بیوی پر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اس کو امام یوسف، امام محمد، امام اعظم سب کہتے ہیں. تو جیسے یہاں فی الجملہ امکان مان لیا گیا کلام کی صحت کے لیے، اسی طرح اس حرہ والے مسئلے میں بھی فی الجملہ امکان یہ کافی ہے مجاز کی طرف رجوع کرنے کے لیے. فرماتے ہیں لا یقال، اور یہ اعتراض نہ کیے جائے کہ لما قال امکان الحقیقتی شرطا لصحت المجازی عندما کیف یصار الى المجاز فی صورت النکاح بلفظ الہبۃ مع ان تملیک الحرۃ بالبیع والہبۃ محال. اور یہ نہ کہا جائے کہ جب حقیقت کا ممکن ہونا شرط ہے مجاز کی صحت کے لیے صاحبین کے نزدیک، تو کیسے مجاز کی طرف رجوع کر لیا جائے گا لفظ ہبہ سے نکاح کی صورت میں، حالانکہ آزاد عورت کا ہبہ اور بے وغیرہ سے خود کا مالک بنانا یہ محال ہے. یہ اعتراض نہ کیا جائے. کیوں؟ لأننا نقول، اس لیے کہ ہم کہیں گے ذالک ممکن فی الجملہ، یہ فی الجملہ ممکن ہے اس طور پر ارتدت کہ معاذ اللہ وہ آزاد عورت مرتد ہو گئی، ولحقت بدار الحرب، اور دارالحرب چلی گئی، ثم سبیت، پھر اس کو قید کر کے لایا گیا. وسارا ہادہ نذیر مس السماء و اخواتی، لہذا یہ مثال ہو گئی آسمان کو چھونے اور اس کے اخوات یعنی آسمان میں اڑنے وغیرہ والی قسموں کی. جیسے وہاں امکان مان لیا جاتا ہے فی الجملہ، اسی طرح یہاں مان لیا جائے گا. فصل فی الکنایتی، فصل فی الصریح والکنایہ، یہ فصل صریح اور کنایہ کے بیان میں ہے. صریح بیٹا اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس سے معنی بالکل ظاہر ہو، ہے نا، اس کے معنی کے ثبوت میں نیت وغیرہ یا کسی قرینے وغیرہ کی حاجت نہ ہو.
لفظ سے اول وہلا میں کلام کو سنتے ہی اس کا معنی بالکل صاف سمجھ میں آ جائے. جیسے کہ لفظ بعتو ہے، جیسے ہی لفظ بعتو کوئی ہمارے سامنے بولتا ہے اور جو انسان بعتو یعنی عربی زبان جانتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ بیچنے کی بات کر رہا ہے. اشتريتو ہے، جو بھی عربی جاننے والا ہے وہ لفظ سنتے ہی جان لیتا ہے کہ یہ خریدنے کی بات کر رہا ہے. زیدن کہا، زیدن قائمن، جو بھی عربی کے الفاظ جانتا ہے وہ سمجھ لے گا کہ زید کے کھڑے ہونے کی خبر دے رہا ہے. ضربتو زیدن، عربی جاننے والا فوراً سمجھ جائے کہ زید کو پیٹنے کی خبر دے رہا ہے نا. تو صریح وہ ہے کہ جس کا معنی خود لفظ سے ہی ظاہر ہو، اس کے معنی کے ظہور کے لیے کوئی قرینہ یا نیت وغیرہ کی ضرورت نہ پڑے. اور کنایہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے معنی کا ثبوت کسی قرینہ یا نیت پر موقوف ہو، یعنی اس معنی کے ثبوت میں یا تو قرینہ پایا جا رہا ہو یا متکلم نے اس معنی کی نیت کی ہو، تبھی وہ معنی ثابت ہوگا. محض لفظ سے اس معنی کا ثبوت نہ ہوتا ہو، لفظ کو سنتے ہی فوراً معنی کی طرف ذہن نہ جاتا ہو، ہے نا، ذہن میں سمجھ میں نہ آتا ہو معنی، اسے کنایہ کہتے ہیں. فرماتے ہیں فصل فی الصریح والکنایہ، یہ فصل ہے صریح اور کنایہ کے بیان میں. الصریح لفظ یکون المراد به ظاہر، صریح وہ لفظ ہے کہ جس کی مراد اسی سے ظاہر ہو. کا قول ہی، جیسے کہ کسی کا کہنا بعتو میں نے بیچا، و اشتریتو میں نے خریدا، و امثالی اور اس جیسے دوسرے الفاظ. وحکمہ انہ یوجب ثبوت معناہ بأی طریق کان من اخبار او نعت او نداء. صریح کا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اس سے اس کے معنی کا ثبوت بہرحال ہو جائے گا، چاہے وہ خبر کی صورت میں ہو جیسے زید قائمن، یا وہ صفت کی صورت میں ہو جیسے زید العالم، عالم زید، تو لفظ عالم علم کے معنی کا افادہ کر رہا ہے، یا ندا کی شکل میں ہو جیسے یا زید، اے زید، اس سے بھی بالکل الفاظ سے ہی معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ زید کو پکارا جا رہا ہے. تو لفظ صریح چاہے کسی بھی شکل میں ہو، خبر کی شکل میں ہو، صفت کی شکل میں ہو، ندا کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، وہ بہرحال لفظ سے ہی اپنے معنی کا افادہ کرے گا، لفظ سے ہی اپنے معنی کو ثابت کر دے گا. پہلا حکم ہے یہ. اور دوسرا حکم صریح کا یہ ہے کہ اس سے معنی کے ثبوت میں نیت کی حاجت نہیں ہوتی ہے، کہ متکلم نیت کرے گا تبھی اس کا معنی ثابت اور ظاہر ہوگا، نیت نہیں کی تو معنی کا ثبوت نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا ہے، اس میں نیت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وحکمہ انہ یوجب ثبوت معناہ بأی طریق کان من اخبار او نعت او نداء. اور صریح کا پہلا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے معنی کو ثابت کرتا ہے، کسی طریقے سے بھی ہو، من خبر، خبر ہو، یا نعت ہو یعنی صفت ہو، یا ندا ہو. ومن حکم ہی، اور اس کا دوسرا حکم یہ ہے کہ انہ یستغنی عن النیت، وہ نیت سے بے نیاز ہوتا ہے، نیت کی اس میں ضرورت نہیں پڑتی ہے. کہہ رہے ہیں وہ اعلیٰ ہاذا قلنا، اور اسی پر ہم نے کہا، یعنی صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی پر ہم نے کہا کہ اذا قال لامراتی انتی طالق او طلقت کی، او یا طالق، یا قو طلاق نوا بھی طلاق ام لم ینوی، کہ جب مرد نے اپنی عورت سے کہا انتی طالق، تو طلاق والی ہے، او طلق تو کی، یا میں نے تجھے طلاق دی، او یا طالق، اے طلاق والی، ان میں سے کوئی بھی الفاظ اس نے بولے تو یقع طلاق، طلاق اس کی عورت پر واقع ہو جائے گی. نوا بھی طلاق اور لم ینوی، چاہے اس نے طلاق کی نیت کی ہو یا طلاق کی نیت نہ کی ہو، بہرحال طلاق واقع ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ انتی طالق یا طلق تو کی یا طالق، یہ تینوں الفاظ معنی طلاق میں بالکل صریح ہے، اور صریح کے معنی کے ثبوت کے لیے نیت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو چاہے نیت کرے یا نہ کرے بہرحال ان الفاظ سے طلاق واقع ہو جائے گی. وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ أَوْ حَرَّرْتُكَ أَوْ يَا حُرُّ، اور اسی طرح کہ اگر مولا نے اپنے غلام سے کہا انت حر، تو آزاد ہے، او حررتک، میں نے تجھے آزاد کر دیا، او یا حر، یا اے آزاد، ان کوئی بھی لفظ بولا تو غلام آزاد ہو جائے گا، چاہے مولا نے ان الفاظ سے آزادی کی نیت کی ہو یا نہیں کی ہو. وجہ وہ یہ کہ یہ تینوں الفاظ آزادی کے معنی میں صریح ہیں، اور صریح سے معنی کے ثبوت میں نیت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو نیت کی ہو یا نہ کی ہو بہرحال غلام آزاد ہو جائیں گے.